اور یہ ہے آغاز وحی سے قبل کا واقعہ، کیونکہ حضور کی زندگی میں یہ جو دن آئے تھے 25 برس کی عمر سے لے کے 40 برس کی عمر تک، 25 برس کی عمر تک کی آپ کی زندگی بڑی مشقت کی زندگی رہی، بڑی محنت کی زندگی رہی، افلاس کی زندگی رہی، تنگ دستی کی زندگی رہی۔ عین بچپن میں آپ بھیڑیں بکریاں چراتے تھے، علی قراغیت، چند ٹکوں کے عوض، یہ حضور کے اپنے الفاظ، میں چند ٹکوں کے معاوضے میں اب بھیڑیں بکریاں چراتا ہوں۔ پھر آپ ذرا بڑے ہوئے، اس لیے کہ ابو طالب جو ہے بہت ہی مفلس انسان، سرپرستی تو وہ کر رہے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پرورش کی ہے محمد رسول اللہ نے خاندان ابو طالب، اپنی مزدوری سے، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے۔ پھر آپ نے تجارت کرنی شروع کی ملازمت کی شکل میں، تو یہ سخت دن تھے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پایا اللہ نے آپ کو کہ آپ تنگ دست ہیں تو اللہ نے غنی کر دیا۔ غنی کس طور سے کیا؟ حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی 25 برس کی عمر میں، جو عرب کی متمول ترین خاتون، ان کی اپنی فرمائش پر یہ شادی ہوئی، انتہائی محبت کرنے والی۔ تو واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اس زمانے میں یہ 25 برس سے لے کر اور 40 برس کی عمر شریف کے مابین کبھی یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ حضور ایک دفعہ کہیں نکل گئے مکے سے باہر، مختلف وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے مابین وادیاں، ایک وادی میں آپ نے دیکھا وہ قبیلہ آ کر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، انتہائی مفلوق الحال، بھوک کی وجہ سے جسم سوکھ کر کانٹے ہوئے، تن پر کپڑے نہیں ہیں۔ حالت دیکھ کر آپ آئے، انتہائی ملول اور غمگین ہو کر گھر میں آ کر چادر لے کر لیٹ گئے۔ اب پوچھا حضرت خدیجہ نے کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں گیا تھا باہر فلاں وادی میں، میں نے یہ دیکھا فلاں گھاٹی میں قبیلہ ہے، پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور یہ حال ہے۔ حضرت خدیجہ اور فرمانے لگے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں ان کے لیے مدد کروں۔ سرمایا تو حضرت خدیجہ کا، آپ کی اپنی ذاتی دولت تو نہیں۔ اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا اچھا آپ جائیے اور بڑے بڑے قریش کے چند سرداروں کے نام لیے کہ ان کو بلا لائیے۔ حضور گئے، وہ سب آ گئے۔ اتنی دیر میں اتنا بڑا ڈھیر اشرفیوں کا حضرت خدیجہ نے لگا دیا کہ جب حضور آ کر بیٹھے تو اس کے پیچھے چھپ گئے، اور پھر کہا ان سرداران قریش سے مخاطب ہو کر آپ سب لوگ گواہ رہے، میں نے یہ ساری دولت محمد کے حوالے کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جیسے چاہیں اسے خرچ۔ ایسی بیوی جس نے ساتھ کیا۔ میں اگر اس موضوع پر چونکہ میرے کچھ خاص احساسات ہیں اس میں وہ بیان کروں گا تو پھر بہت وقت نکل جائے گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا جسے ہم میں سے اکثر نہیں جانتے۔ ہمارے ہاں تو جیسے ہے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، یا ابو بکر کی فضیلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے نزدیک، یا اہل تشیع کے نزدیک حضرت علی کی فضیلت اسی میں ہے، گرفتار ہے، اسی میں جھگڑا ہے۔ اسی طرح عائشہ اور فاطمہ کا جھگڑا ہے۔ ایک گروہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بلند کرتا ہے، اونچا رکھتا ہے، دوسرا گروہ ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر نہیں ملتا، بہت کم ملتا۔ بلکہ میں نے جب ابھی شاید 2-3 سال ہوئے ہیں جب میں گیا تھا ایران، اور وہاں کے اچھے مشاہدات میں سے تہران کے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے خالص خواتین کی یونیورسٹی قائم کی، اس کا نام رکھا جامعۃ الزہراء، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر انہوں نے یونیورسٹی قائم کی۔ تو جب ایک ملاقات میں ان کا وہ ٹاپ کا سٹاف وغیرہ جمع تھا یونیورسٹی کا، میں نے کہا کاش آپ نے اس کا نام جامعۃ الخدیجہ الکبریٰ رکھا ہوتا، چونکہ میں نے کہا دیکھیے یہ سنیوں اور شیعوں کے مابین مدرسۃ العائشہ للبنات، یعنی جو بھی کوئی رکھے گا یہاں پہ مدرسہ بنائے گا سنیوں میں سے، خاص طور پر اہل حدیث جنہیں عرف عام میں وہابی کہتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کے نام پر مدرسہ بنائے، بچیوں کے لیے مدرسہ حضرت عائشہ کا، شیعہ ہوں گے تو حضرت فاطمہ زہرا کے نام پر۔ لیکن حضرت فاطمہ کی والدہ حضرت خدیجہ جو صدیقۃ الکبریٰ ہیں، ان کے نام کے ساتھ کبریٰ اس لیے جمع ہوا ہے، صدیق اکبر، الصدیق الاکبر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الصدیقۃ الکبریٰ، جیسے حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کان امہ صدیقہ، اس امت کی الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔
اور ایک بات راز کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، عام طور پر عام خطابات میں یہ باتیں نہیں کہی جاتی. مجھے تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کی ذات میں حضور کو صرف بیوی کی وفاداری اور وفا شعاری اور محبت نہیں دی ہے، والدہ کی شفقت بھی دی. حضور محروم ہوئے بہت انگلی عمر میں، والد کو تو دیکھا ہی نہیں، والدہ کی شفقت سے بھی بہت جلتا ہے. عمر کا فرق اتنا تھا، 25 اور 40 نہ کیجیے. اور آپ کو معلوم ہے میری نانی میرے بڑے ماموں سے 13 برس بڑی تھی، 13 برس میں ان کی ولادت ہو گئی تھی. اور عرب کا معاملہ تو اور گرم ماحول کا تھا. تو کیا 15 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی؟ اگر وہ ہوتی تو کیا وہ حضرت عمر حضور کی ہم عمر نہ ہوتی؟ اس حوالے سے دیکھیں. چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کو اور سنا دوں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو بھی نیا تجربہ تھا عالم ملکیت اور عالم بشریت کے درمیان اتصال کا، اور جس کی وجہ سے ایک خوف کسی کیفیت، ایک تشویش کا سا انداز، تو حضرت خدیجہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اچھا اب جب وہ آئے، وہ فرشتہ ہے یا کیا ہے، وہ بدرو ہے یا کوئی واقعی فرشتہ ہے، جب بھی وہ آپ کو نظر آئے تو مجھے بتائیے. حضرت جبرائیل آئے، حضور نے فرمایا واقعہ. اب ذرا نوٹ کیجئے، حضرت خدیجہ نے اپنے بال کھول دیے، اپنی آغوش میں حضور کو لے لیا اور پوچھا کہ کیا اب بھی نظر آ رہا ہے؟ اب فرمایا نہیں. فرمایا یقیناً یہ فرشتہ ہے، کوئی بدرو نہیں ہے، فرشتہ ہے جس نے حیا کی ہے. اگر کوئی بدرو ہوتی تو لذت تھی، وہ غائب نہ ہوتی. اب آپ اندازہ کیجئے عظمت فکر، سوچ کا، آپ کے فکر کا، شعور کی بلندی کا. بہرحال سن 10 نبوی کا تذکرہ کر رہا تھا. حضرت خدیجہ کا انتقال، ابو طالب کا انتقال، جو ایک پروٹیکشن، ٹرائبل زندگی میں پروٹیکشن، جیسے کہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جو بھی پہلا ایک معاہدہ اوس اور خزرج کے درمیان جو مسلمانوں نے یثرب کا اور پھر مہاجرین کو ساتھ شامل کر کے حضور نے کروایا تھا، اس میں یہ شک بھی تھی کہ اگر کوئی ایک مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے گا تو وہ سب کی طرف سے شمار. یہی معاملہ قبائل میں ہوتا تھا، قبیلے کا ایک فرد اگر کسی کو شخص کو پناہ دے دیتا ہے تو وہ پورے قبیلے کی طرف سے. اس حوالے سے خاندان بنو ہاشم کی سرداری تھی ابو طالب کے پاس، اور وہ پروٹیکشن دے رہے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن وہ ایک طبی محبت تھی، اور اس طبی محبت کی بنیاد پر انہوں نے خاندان بنو ہاشم کا سایہ کیا ہوا تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم. اب ظاہر بات ہے کہ اگر بقیہ دوسرے قبیلے جو تھے اس کے سردار وہ اگر کوئی اقدام کرتے حضور کے خلاف تو یہ گویا کہ بنو ہاشم کے خلاف اعلان جنگ ہو جاتا اور ان فائٹنگ شروع ہو جاتی، خانہ جنگی، سول وار مکے میں شروع ہو جاتی. یہ وجہ ہے کہ 10 برس تک اس اقدام کی جرت انہیں نہیں. سفارتیں لاتے رہے، ابو طالب کے پاس سفارتیں آئیں، کبھی لالچ پیش کیا، آپ ان سے کہیے اگر انہیں دولت چاہیے تو ضرور سیم و زر کے ہم انبار لگا دیں کہ ختم ہوتا ہے، انہیں کوئی سیادت چاہیے تو ہم انہیں اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہے، اگرچہ ہمارا کوئی مزاج نہیں ہے کسی بادشاہ کو ماننے کا، ان کو مان لیں گے. اور اگر کہیں شادی کرنا چاہیں تو اشارہ کر دیں، قریش کے جس بڑے سے بڑے گھرانے میں کہیں گے آپ ان کی شادی کر دیں. یہ بھی تھی آفر جب حضور نے فرمایا تھا کہ چچا جان چاہے یہ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند رکھتے تب بھی میں اپنے اس دعوت سے باز نہیں آ سکتا. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ دعوت ختم کر، ہمارے معبودوں کو برا نہ کریں. جس کے ضمن میں پھر آخری جبکہ ابو طالب بستر مرگ پر تھے اس وقت جو آخری سفارت آئی اور انہوں نے آخری چیلنج کیا کہ ابو طالب اب بھی اگر تم باز نہیں آتے تو پھر ٹھیک ہے، ہمارا الٹیمیٹم ہے، آؤ میدان میں مقابلہ کرو یا روک لو اپنے بھتیجے کو. اس پر جب ابو طالب نے بلایا ہے اور حضور سے کہا ہے کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکتا. ظاہر بات ہے اکیلا خاندان بنی ہاشم
پورے قبیلہ قریش کا مقابلہ، پھر خود جو ہے نہایت ضعیف بوڑھے اور بستر ملک پر ہیں تقریباً، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالا جسے میں برداشت نہ کر سکتا۔ اس پر حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ ایک ہی مرئی سہارا دنیا میں ویزیبل اسباب عالم کے اعتبار سے ایک پروٹیکشن، ایک سہارا، ایک مدد کی شکل تھی، آج وہ بھی کیا رہی ہے، ختم۔ کہا آپ نے یہ کہ چچا جان اب تو یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی اور یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر دوں گا، میرے لیے کوئی ریٹریٹ کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، پسپائی کا کوئی امکان نہیں۔ بہرحال میں نے یہ سارا پس منظر بتایا ہے عام الحزن، اور یہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، وہ پروٹیکشن ختم ہو گئی، بلکہ اب بنو ہاشم کا سردار ابو لہب ہے جو خود دشمن ہے انتہائی، یوں سمجھیے کہ زہریلا دشمن، جس نے اس وقت کہہ دیا تھا تب لکا لہذا جماعت، جس نے اپنے دونوں بیٹوں سے حضور کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوائی۔ طلاق وہی مانا وہاں تو در حقیقت نسبت کا ہو جانا ہی ایک طرح کا نکاح ہوتا تھا، وہ نکاح باقاعدہ ہو جائے گا لیکن نسبت ہو گئی، منسوب ہو گئی، تو گویا کہ ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ دونوں بیٹے تھے ابو لہب کے جن سے حضور کی دو صاحبزادیوں کا رشتہ تھا، ان دونوں نے آ کر نہایت گستاخانہ انداز میں، توہین آمیز انداز میں آ کر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر اور کہا کہ ہم تمہاری بیٹیوں کو طلاق دیں۔ سارا سب میں کھیلے ہیں حضور کے سردار، اب وہ ہے بنو ہاشم کا سردار، کیا نکلے گا نتیجہ؟ پروٹیکشن ختم، اب تو جو بھی چاہیں گے وہ دارالندوہ میں فیصلہ کریں گے۔ لہذا آپ گئے طائف کی طرف، یہ حضور کی مکی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے 3 برس کا آپ کا شیب بنی ہاشم کے اندر جو گھیراؤ رہا اور مقاطعہ رہا اور بائیکاٹ رہا، کھانے پینے کی چیزیں جو ہے روکی گئیں، بدترین قسم کی فاقہ جو ہے کشی کرنی پڑی پورے خاندان بنی ہاشم کو، حالانکہ وہ سب کے سب ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن اس جرم کی پاداش میں کہ بنو ہاشم محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، لہذا اس پورے خاندان کو جو ہے اس کے ساتھ بائیکاٹ ہوگا، اور بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو ہاشم کا پورا خاندان شیب بنی ہاشم میں، اور جس کو شیب ابی طالب بھی کہتے ہیں، 3 برس تک محصور رہا، کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ حکیم ابن حزام جیسی شخصیتیں، بنیادی طور پر نیک شخصیت، وہ کہیں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر نیچے اتر کر، ورنہ جو وادی ہے اس کے دونوں سروں کے اوپر پہرے ہیں، کوئی جا ہی نہیں سکتا، اب پہاڑ کراس کرے اتر کے کوئی شہد دے آئے، اس لیے کہ وہ بہت قریبی عزیز سے حضرت خدیجہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اپنی رشتہ داری کا بھی وہ کچھ لاج رکھتے تھے، کبھی لے آئے تو لے آئے، ورنہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ بنو ہاشم کے پھول جیسے بچے بلک رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سوکھے چمڑے ابال کر ان کا پانی ان کے حلق پر ٹپکا دیا جاتا۔ لیکن اس کو بھی میں سخت ترین نہیں کہتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی طور پر جو سخت ترین مرحلہ آیا ہے وہ یوم طائف کا، جس کی ایک گواہی حضور کے اپنے قول میں کہ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا آپ پر یوم احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے؟ ان کے ہوش میں ظاہر بات ہے یوم احد حضور مجروح ہوئے، زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، خون کا فوارہ چھوٹا، آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی، آپ کی زبان مبارک سے ایک بددعا بھی نکل گئی، کیف یہد اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگیت بنا دیا، خون سے رنگ دیا۔ پھر یہ کہ 70 صحابہ جو ہے شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ جیسے بھی ہیں، آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے خالہ داد بھائی بھی ہیں، آپ کے دور شریک بھائی بھی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہوئے ہمجولی بھی ہیں، اسد اللہ ہے، اسد الرسول ہی بھی ہے، اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا ہے۔ تو سخت ترین دن حضرت عائشہ کے نزدیک یوم احد تھا، حضور نے فرمایا نہیں، مجھ پر سخت ترین دن یوم طائف تھا۔ آپ مکے سے مایوس ہو کر طائف گئے، اور نوٹ کیجئے یہ واحد موقع ہے جہاں نظر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی حضور کے ساتھ تھے، ورنہ سائے کی طرح ساتھ رہنے والی شخصیت صرف ایک ہے ساتھ، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو منہ بولے بیٹے بھی قرار دے دیے گئے تھے، لیکن یہ کہ تھے تو غلام، آزاد کردہ غلام، مولا تھے حضور کے، وہ ساتھ ہیں صرف۔
آپ نے عام راستہ اختیار نہیں کیا جو کہ آسان راستہ ہے، سیل کا راستہ اپنی ہے۔ طائف کے دو راستے، مکے سے طائف جائیں دو راستے، ایک طریق السیل کہلاتا ہے، ایک طریق الجبل کہلاتا ہے۔ پہاڑی راستہ جو ہے انتہائی دشوار گزار، انتہائی، آج بھی آپ جب جائیں وہاں پر تو معلوم ہوتا ہے کیسے ان لوگوں نے سڑک بنائی ہے، نہایت دشوار گزار۔ لیکن اب تو بہرحال وہ بہت عمدہ سڑک بنی ہوئی ہے۔ حضور کے زمانے میں سڑک کہاں تھی؟ کس سختی کو جھیل کر اس طریق الجبل کو آپ نے اختیار کیا، اس لیے کہ عام جو رفت کا راستہ جہاں تھا وہاں تو خطرہ تھا کہ فوراً حملہ ہو جائے، کیونکہ غالباً دارالندوا میں یہ فیصلہ ہو چکا کہ اب قتل کر دو محمد کو، ختم ہوا، ابو طالب گیا۔ اب کوئی ہمیں اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی ان فائٹنگ ہو جائے گی، کوئی جو ہے سول وار ہو جائے گی قریش میں، لہذا اس لیے آپ ایوائڈ کر رہے ہیں اس راستے کو جس پر عام طرف کام ہے۔ وہ دشوار گزار راستے سے ہو کر طائف پہنچے، وہاں کے 3 سرداروں کے پاس جا کر اپنی دعوت پیش کی، اس امید میں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دعوت قبول کر لے، مجھ پر ایمان لے آئے تو میں یہاں منتقل ہوں، یہ میرا دارالہجرت بن جائے۔ حکمت خداوندی میں، مشیت ازدی میں یہ معاملہ جو ہے، یہ شرف پہلے سے طے تھا یثرب کے لیے، لیکن حضور کی اپنی غور و فکر، سوچ بچار، اس کے حوالے سے آپ طائف پہنچے۔ تینوں نے جو جواب دیے ہیں کلیجے سے پار ہونے والے جوابات۔ ایک جگہ فوراً جب روانہ ہو جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم سچے ہو، واقعی رسول ہو، تو میں نے کوئی توہین کر دی تو میں مارا جاؤں گا، اور ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ لگانا نہیں چاہتا، لہٰذا روانہ نہیں۔ ایک جگہ تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کے لیے، یہ جو قرآن مجید میں بھی آیت کوٹ ہوئی ہے، من قریتین عظیم، یہ جو کوئی رجل ہوتا، کوئی شخص جو ان 2 بستیوں میں بڑی عظمت والا ہوتا، دولت والا ہوتا، ولید ابن مغیرہ کی طرح اس کی جائیداد مکے میں بھی ہوتی، مدینے اور طائف میں بھی ہوتی، تو ایسا شخص نہیں ملا تھا اللہ کو کوئی نبی بنانے کا۔ تم جیسا یتیم مفلوق الحال، جس کا اپنا کوئی سرمایہ تھا ہی نہیں، جس کے لیے سرمایہ بھی اگر کوئی تھا تو بیوی کا تھا، وہ اللہ نے چنا۔ بہرحال آپ ان سے مایوس ہو کر روانہ ہونے لگے تو اشارہ کر دیا، جنہیں اسٹریٹ ارچنز آپ کہتے ہیں، یہ چھوکرے گلیوں کے آوارہ، یہ ذرا ان کی خبر لو۔ انہوں نے پتھراؤ شروع کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ اگر وہ سامنے سے آ کر حضور کو شیلڈ کرتے ہیں تو وہ پیچھے سے پتھراؤ کرتے ہیں، سائڈ سے کرتے ہیں، وہ پیچھے جاتے ہیں تو سامنے سے پتھر آ رہے ہیں، تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈی کو نشانہ بنا کر، اور یہ کہ اس سے جو خون بہ رہا ہے وہ جا کر نالین کے اندر جم گیا ہے۔ وہاں سے پھر ذرا آپ نکلے ہیں، ایک جگہ ٹھہرے، زیادہ تفصیل میں نہیں میں جا رہا، لیکن خاص طور پر یہ نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں کہ حضور کی زبان مبارک پر فریاد آ گئی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد کرتا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی، اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے، رسوائی، یہ رسوائی مکے میں نہیں ہوئی تھی کبھی، یہ پتھراؤ مکے میں نہیں ہوا تھا کبھی۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے، الی بعید یتجہمنی اور الی عدو ملکت امری، کیا وہ دور دراز کے لوگ جن کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کو مجھ پر حملہ کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دے دی، اور کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا کہ جو چاہے کر دیا، یہ فریاد۔ لیکن اس کے بعد وہ مقام عبدیت غالب آتی، یہ جو 2 نسبتیں ہیں محمد رسول اللہ کی، عبدہ و رسول، مقام عبدیت کا تقاضا کچھ اور ہے، سر تسلیم خم، کوئی شکوہ شکایت زبان پر نہ آئے۔ فرماتے ہیں ان لم یکن علی غضبک فلا ابالي، اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج ہے یہاں۔ اندیشہ تو یہ ہوا کہ کہیں تو ناراض نہ ہو گیا ہو، جیسے ابتدا میں چند دن کے لیے وحی کی آمد کا سلسلہ رکا تھا تو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔
جس پر وہ آیات نازل ہوئی، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى. اسی کو کہتے ہیں فارسی میں کہ عشق است و ہزار بدگمانی. جہاں عشق کا اور محبت کا معاملہ ہوتا ہے تو بڑی جلدی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، کہیں کوئی ناراض تو نہیں ہو گیا کسی وجہ سے، میری کوئی بات جو ہے کھل تو نہیں گئی کسی چیز سے، کوئی ایسی تو نہیں کہ ناگواری محسوس ہوئی. تو ان لم یکن علی غضب فلا ابالی، اگر غضب نہیں ہے تیرا، ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات، میں تیرے چہرے انور کی اس ضیاء اور نور کی پناہ میں آتا ہوں کہ جس سے تمام اندھیارے جو ہے وہ دور ہو جائے. بہرحال وہاں سے جب واپس آئے ہیں تو نوٹ کیجئے ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ، اس لیے کہ یوم طائف ایک اعتبار سے کلائمیکس ہے، ذاتی اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتلاء اور آزمائش اور امتحان اور سختی کا نقطۂ عروج، کلائمیکس. اور اسے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف النبی الخاتم میں ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا. اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کی. لیکن یہ کہ فوری طور پر طائف سے واپسی کے بعد معاملہ یہ ہوا ہے، عالم اسباب میں حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے مکے میں، کیا کریں؟ وہاں قتل کا فیصلہ ہو چکا، داخل ہوں گا تو قتل کرتے ہیں، اور جب دارالندوا میں فیصلہ ہو چکا ہو تو کوئی اس کے اوپر جرم نہیں، کوئی اس کے اوپر الزام نہیں، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا. طائف گیا تھا خالی ہاتھ لوٹا. عالم اسباب، اب نوٹ کیجیے جو نقطہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی ساری جد و جہد عالم اسباب میں قدم بقدم زمین پر چل کر ہوئی. عالم اسباب کے وہ استعمال کرتے ہوئے ایک مشرک کو، کافر کو پیغام بھیجتے ہیں، اگر تم مجھے امان دے دو، اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں آ جاؤں. مجھے میں بتا چکا ہوں قبیلے کی بات یہ ہوتی ہے، ایک شخص نے امان دے دی تو سب کی طرف سے امان دے. اس نے انکار کر دیا. پھر زید ابن حارثہ کو دوسرے کے پاس بھیجا، اس نے بھی انکار کر دیا. تیسرا شخص وہ شریف النفس تھا مطعم بن عدی، اس کے پاس جب پیغام پہنچا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میری امان میں آ جائیں. آپ نے فرمایا یوں نہیں، آؤ اور لے کر جاؤ. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اگر ایسے ہی مکے میں داخل ہو جاؤں فوراً مجھ پر حملہ کر کے ختم کر دیں تو لوگ تو کہیں گے ہمیں کیا پتا تھا کہ مطعم بن عدی نے امان دی ہے، وی ڈڈنٹ نو اٹ. لہذا آؤ اور لے کر جاؤ. اس درجے اسباب جو ہے دنیاوی، یہ عالم اسباب ہے، اور یہاں جو جد و جہد کرنی ہے اس عالم اسباب کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے. ان اسباب کو بروئے کار لا کر کرنی ہے، انہیں استعمال کر کے کرنی ہے. لہذا آپ نے ایک مشرک کافر کی امان لینی قبول کی، اور پھر وہ مطعم بن عدی آیا ہے ہتھیار سجا کر، 6 بیٹے ساتھ لے کر، 6 بیٹے ہتھیاروں سمیت، اور کہتا ہوا میں نے محمد کو امان دی ہے، آج سے محمد تیری امان میں، تب مکے میں جا. یہی وجہ ہے کہ حضور کو اتنا پاس تھا اس کے اس احسان کا. غزوہ بدر میں جب 70 قیدی قریش کے حضور کے ہاتھ میں تھے، اسیران بدر، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان 70 کے 70 کو چھوڑ دیتا بغیر کسی فدیے. لیکن یہ کہ مطعم بن عدی کا اس دوران انتقال ہو چکا تھا، وہ اسی حالت کفر و شرک کے اندر. میں نے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائی. یہ 10 برس ہیں، حضور کا جو انقلابی جد و جہد کا عرصہ ہے وہ 20 برس کا ہے. عرب میں انقلاب کی تکمیل جو ہے سن 8 ہجری میں ہو گئی. مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، حنین میں فتح حاصل ہو چکی، عرب میں انقلاب ہو گیا. لہذا 12 برس مکے کے اور 8 برس مدینے کے شامل کر لیجئے، 20 برس. ان 20 کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے، 10 سال ادھر 10 سال ادھر. پہلے 10 سال کا حاصل یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کل 125 یا 150 افراد ایمان لائے. آپ کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ آپ مکے میں اپنے بل پر ان ہز اون رائٹ آپ قیام کر سکتے.
لہذا آپ نے ایک کافر اور مشرک کی امان لی. یہ ہے 10 برس کی محنت شاقہ کا. اگلے 10 برس میں وہ انقلاب جس تیزی کے ساتھ مکمل ہوا ہے. اسی سال جب کہ طائف سے واپس آئے، حج کے ایام میں آپ پھر رہے ہیں مختلف وادیوں میں جہاں حاجی ٹھہرے ہوئے ہیں. یثرب کے 6 حاجی آپ کو مل گئے، ان کے سامنے آپ نے اپنی دعوت رکھی. وہ خزرج کے قبیلے سے تھے. مدینے میں یہودی چونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخری زمان کا ظہور ہونے والا ہے، ان قریب جو ہے آخری نبی کا ظہور ہوگا. اور جب ان کے جھگڑے ہوتے تھے اوس اور خزرج سے یہودیوں کے، اور مار کھاتے تھے ان سے، جیسے بنیے اگر ان کا کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا گاؤں میں تو ظاہر بات ہے مار تو ان کا مقدر تھی، ایسے ہی وہ مار کھاتے تھے. لیکن کہتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو، لیکن دیکھو نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب ہے. جب ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکتے. یہ کانوں میں ان کے باتیں پڑی ہوئی تھی. لہذا جب حضور نے اپنی دعوت پیش کی، انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا. معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر یہود کرتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لے آئے، تم ایمان لے آؤ. وہ 6 آدمی ایمان لے. اگلے سال انہوں نے چھوٹی بہت جو بھی دعوت دی ہوگی اس کے نتیجے میں 12 آ گئے. اب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مبلغ دیجئے، کوئی معلم دیجئے، مقری دیجئے جو قرآن ہمیں پڑھائے. آپ سے تو ہماری ملاقات اب 1 سال بعد ہوگی. یہ کہ عرب میں سفر کرنا کوئی آسان کام تھا؟ ہر وقت خطرہ قتل و غارت کا، قافلے لٹ رہے پٹ رہے. تو وہ تو جو اشہر حرم ہوتے تھے، حج کے مہینے، ان میں امن و امان ہوتا تھا، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، کوئی قتل و غارت کری نہیں. تو اگلے سال ملاقات ہوگی. تو آپ ہمیں دیجئے کوئی مقری پڑھانے والا. قرآن نام قرآن فال بنامے من دیوان زدن حضرت مصعب بن عمیر حضور نے معین کیا، وہ سب جاؤ. وہ چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد ایک اور کو بھیج دیا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صاحب. ان دو نے وہاں جا کر 1 سال میں جو دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، قرآن پڑھایا لوگوں کو. حضرت مصعب کا نام ہی پڑ گیا، المقری، جا المقری، وہ آیا استاذ پڑھانے والا. اس کے نتیجے میں اگلے سال 75 افراد آ گئے اور بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں ہجرت کا راستہ کھل گیا یثرب کی طرف. اوس اور خزرج کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے ان دونوں اس 75 افراد کے اندر. تو معلوم ہوا کہ دونوں قبائل نے گویا کہ بحثیت مجموعی اسلام کی طرف پیش قدمی کر لی. لہذا اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت اس طور سے پوری ہوئی کہ پھر ہجرت ہوئی مدینے کی. اور یہ کہ پہلے حضور نے بقیہ صحابہ کو اجازت دے دی، خود منتظر رہے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آ جائے اللہ کی طرف سے. اس کے ضمن میں بھی ایک واقعہ ضرور سنا دینا چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ سفر کے لیے بالکل تیار، پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی. اگلے روز پھر آئی اجازت؟ نہیں آئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن عجیب ہم نے دیکھا، دوپہر کے وقت اپنے چہرے اور سر کے اوپر کپڑا آپ نے اوڑھا ہوا ہے پوری طریقے سے. بہت غیر معمولی بات. دوپہر میں عرب میں کسی کے ہاں جانا اور وزٹ کرنا جو ہے یہ نہ آج جو ہے کوئی پسندیدہ بات ہے نہ پہلے کبھی. یہ قیلولے کا وقت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے ہم حیران ہوئے کہ حضور چلے آ رہے. اب آ کر آپ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ ابوبکر اجازت آپ دے. حضرت ابوبکر بہت خوش ہوئے. انہوں نے اپنے طور پر 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی، کھلا پلا کے خوب فربا بوٹا کیا ہوا تھا تاکہ تیز دوڑیں اور سفر ہجرت میں وہ اونٹنیاں کام آئیں، ایک اپنے لیے ایک حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے خوشی کے انداز میں کہ اب شاباش ملے گی کہ تم نے واقعتاً تیاری کی، اہتمام کیا. تو عرض کیا کہ حضور میں نے یہ 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں. ذرا سا توقف فرمایا، ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا. رو پڑے حضرت ابوبکر کہ حضور مجھ سے بھی یہ مغایرت. لیکن یہ تھی غیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال وہ سفر ہوا
اور اس کے بعد پھر آپ کی جدوجہد کا دوسرا. میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پورے انقلابی عمل کو یہاں بیان کروں. اس مکی دور میں دعوت، تربیت اور تزکیہ، تنظیم اور صبر بحث، چار چیزیں بیک وقت چلی. صبر بحث کیا تھا کہ اس دور میں یہ تیاری کا دور ہے. جب تک کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ کفر کے سامنے آمنے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کریں، اس وقت تک اگر تم پر کوئی زیادتی کی جائے تو جھیلو اور برداشت کرو اور صبر کرو، کوئی جوابی کارروائی نہ. یہ انتہائی سمجھیے کہ کروشل تھا معاملہ حضور کی کامیابی کا اور حضور کی دور اندیشی کا، معاملہ فہمی کا. قرآن مجید میں وحی جلی میں کوئی ایسا حکم نہیں آیا. وہ تو حکم جو ہے اس کا تذکرہ آتا ہے سورہ نساء کے اندر کہ ایک وقت تھا جبکہ تم سے کہا گیا تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو. اس وقت تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے. اب جب کہ جنگ فرض کر دی گئی ہے، کچھ لوگ ہیں کہ جو اسے کرنے کترا رہے ہیں. وہاں یہ ذکر سورہ نساء میں آیا، مکی صورتوں میں کہیں اس کا ذکر. اب یہ بھی عین ممکن ہے کہ وحی خفی کے ذریعے سے اللہ نے یہ حکم دیا. حضور پر صرف وحی جلی نہیں آتی تھی، وحی خفی بھی آتی. لیکن اس سے زیادہ قرین قیاس یہ کہ حضور کا اپنا تدبر تھا، حضور کی اپنی تدبیر تھی، حضور کی اپنی سوچی سمجھی رائے تھی کہ کوئی انقلابی جماعت جبکہ ابھی وہ تھوڑی ہے، تعداد میں کم ہے، قوت میں کمی ہے، اگر وہ وائلنٹ ہو جائے تو کچل دی جائے گی. وہ وائلنٹ نہیں ہے تب بھی ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، انہیں گھروں میں بند کیا جا رہا ہے، ان کو بھوکا رکھا جا رہا ہے، غلاموں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے. 2 حضرات کو تو شہید بھی کر دیا گیا، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، میاں بیوی. لیکن یہ کہ جب اس حالت میں یہ کر رہے ہیں جبکہ ہماری طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہیں، کوئی ریٹیلیشن نہیں، اگر کہیں کوئی جوابی کارروائی ہو جائے تو پورا جواب مل جائے گا انہیں، وہ ہمیں کرش کر کے رکھے. یہ انتہائی حکیمانہ، انتہائی مدبرانہ انداز. We have to buy time. ابھی تو ہمیں وقت چاہیے کہ ہم اپنی دعوت و تربیت کے ذریعے سے اپنے بیس کو، اپنی طاقت کو وسیع کریں، مضبوط کریں، مستحکم کریں. جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے با نشہ درویشی در ساد و دمادم زن. درویشی کا انداز اختیار کرو، اس سے موافقت اختیار کر لو اور پھر اس پر لگے رہو لگے رہو لگے رہو، کوشش کرتے رہو. آخر دعوت و تبلیغ بھی تو درویشی ہوتی ہے. پھر یہ کہ درویش کو اگر آپ نے تھپڑ مار دیا تو وہ جواب میں آپ کو تھپڑ نہیں مارے گا. یہی درویشی ہے. بدھ مت کے بھکشو ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کے آپ کے خلاف اقدام بھی کریں گے، وہ جوابی کارروائی نہیں کریں گے. تو دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ، تنظیم اور صبر بحث، نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense، چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیں. حضرت خباب بن الارض سے کہا گیا اتارو کرتا، اتار دیا. دیکھتے ہوئے گاڑے زمین میں بچھا رکھے پہلے ان کی نگاہوں کے سامنے، لیٹ جاؤ، لیٹ گئے. حکم ہے محمد عربی کا استدلال. ورنہ ایک آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے کہ یہ تو مجھے زندہ کے کباب بنانے چلے اور وہ کوئی اقدام کرے تو 2-4 کو مار کر تو مرے گا نا. ڈیسپریٹ آدمی. بلی کو بھی اگر آپ کارنر کر لیں اور اسے محسوس ہو کہ اب اس نے میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے بھاگنے کا، وہ آپ پر حملہ آور ہو جائے گی. بلی تو ایک انسان، اسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ تو مجھے بھوننے لگے زندہ کو، تو وہ اگر کوئی کارروائی کرے گا تو 1-2 کو تو مار کر مرے گا، لیکن نہیں، اجازت نہیں. تو یہ جو 12 برس ہیں مکے کے، یہ دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ، تنظیم، جس کا کلائمیکس ہے بیعت عقبہ ثانیہ، جس میں کہ حضور نے عہد لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عثرۃ علینا وعلی لا ننازع امر اہلہ وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، اطاعت کریں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسان ہو، خواہ طبیعتیں آمادہ ہو خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، اور جنہیں بھی آپ امیر بنائیں گے، ذمہ دار بنائیں گے، ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، ان سے تعاون کریں گے، اور جہاں بھی کہیں ہوگے حق بات اور صحیح مشورہ ضرور پیش کر دیں.
یہ بیعت تھی، اس کی بنیاد پر ایک عظیم تنظیم وجود میں آئی، اور یہ صبر محض، یہ 4 مراحل تھے اس امر کے، اس انقلابی جد و جہد کے، جو مکے میں پورے ہو گئے۔ مدینے میں آ کر 6 مہینے آپ نے لیے 3 کاموں کے لیے، جس کو کہیں گے ہم انٹرنل کنسولیڈیشن۔ مسجد نبوی کی تعمیر جو ایک مرکز بن گیا، اب یہ دار الندوہ بھی ہے، دار المشاورہ بھی ہے، یہ دار العبادہ بھی ہے، دار الصلاۃ بھی ہے، یہی دار التعلیم بھی ہے، یہی دار التزکیہ بھی ہے، دار الاحسان بھی ہے۔ خانقاہ کہہ لیں، درسگاہ کہہ لیں، تربیت گاہ کہہ لیں، عبادت گاہ کہہ لیں، حکومت کا مقام کہہ لیں، مشورے کی جگہ کہہ لیں، پارلیمنٹ ہاؤس کہہ لیں، یہ سب مسجد نبوی ایک مرکز وجود میں آ گیا۔ نمبر 2، انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنانا، تاکہ یہ 2 حصے، جماعت، اسلامی جماعت کے 2 حصے مربوط ہوں۔ نمبر 3، یہودیوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کر کے انہیں جکڑ لینا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، کہ اگر مدینے پر باہر سے حملہ ہوا تو سب مل کر دفاع کریں۔ یہ تھی آپ کی۔ اور یہاں میں آپ کو بتا دوں، ٹوائنبی نے ایک بڑا زہر بھرا جملہ کہا تھا حضور کے بارے میں، محمد failed as a prophet but succeeded as a statesman۔ محمد نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے، مکے میں جو نقشہ تھا، دعوت ہے، تبلیغ ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، صبر ہے، یہ تو تھا وہ واقعی جو نبی کام کیا کرتے تھے، وہی جو حضرت عیسیٰ نے 3 سال کیا، وہی کام تھا نا یہ۔ بٹ دیر ہی فیل، ناکام ہو گئے، بھاگے وہاں سے۔ ان کا کہنا یہ فلائٹ ٹو مدینہ کہتے ہیں، فرار، مدینہ کی طرف فرار، یہ فرار نہیں تھا، یہ جیسے آلٹرنیٹ بیس کی تلاش میں آپ گئے تھے طائف، مشیت ازلی کچھ اور تھی، کہ آلٹرنیٹ بیس تھا جو مدینے کی شکل میں اللہ نے عطا کیا اپنی جد و جہد کو لانچ کرنے کے لیے، اپنے آفینسو کے لیے بیس وہ مدینہ آتا۔ تو جو پروفیسر منٹگمری واٹ ہے، جس کو کہ ایک مرتبہ ضیاء الحق صاحب نے یہاں پہ خاص طور پر بلایا تھا، برطانوی پروفیسر ہے، اس نے سیرت النبی پر 2 کتابیں لکھی ہیں، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، اور ان دونوں کتابوں کے اندر حضور کی شخصیت کے متضاد پہلوؤں کو نمایاں کیا۔ مکے والا محمد کچھ اور ہے، مدینے والا اور ہے۔ مکے والا محمد تو واقعی داعی ہے، مبلغ ہے، مربی ہے، مزکی ہے، درویش ہے، وہ تو واقعی نبیوں والا نقشہ ہے جیسے نبی ہوتے تھے۔ مدینے والا محمد تو سٹیٹس مین ہے، سیاستدان ہے، سپہ سالار ہے، یہ تو ہے ہی دوسری شخصیت بالکل۔ لیکن یہ کہ جو بھی اس نے شرارت کی ہے ان 2 کتابوں کو علیحدہ علیحدہ اور اس کے تضاد کو نمایاں کرنے کے لیے، اس سے قطع نظر محمد المدینہ میں اس نے حضور کے لیے مدح کے، تعریف کے جتنے سپرلیٹیوز ہیں سب جمع کر دیے جو انگریزی زبان میں ہو سکتے۔ آپ کی دور اندیشی، آپ کی معاملہ فہمی، آپ کی ہر نئی صورتحال کے بارے میں صحیح اقدام کی صلاحیت، آپ کی انسان شناسی، انسان کو سمجھ لینا، اور ہر انسان سے اس کی سطح پر بات کر سکنا، ہر انسان سے اس کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق کام لے لینا، یہ انسان شناسی اگر نہ ہو تو دنیا میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ موقع شناسی، تدبر، سیاست، آپ کی اسٹیٹس مین شپ، اس کے لیے سارے سپرلیٹیوز جتنے بھی ممکن ہے وہ جمع کرتی ہیں۔ اسی لیے دھوکہ کھاتا ہے مسلمان کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، حالانکہ وہ کنٹراسٹ دکھا رہا ہے کہ یہ ہے آپ کے اوصاف بحیثیت سیاستدان، اسٹیٹس مین کے، بحیثیت نبی تو وہ ناکام ہو گئے، مدینے سے، مکے سے بھاگ کر مدینے میں پناہ لینی پڑی، تو یہ زہر گھولا ہوا اس نے۔ لیکن میں نے اس لیے بتایا کہ واقعتاً یہ میثاق مدینہ شاہکار تھا محمد رسول اللہ کی معاملہ فہمی، دور اندیشی اور سیاست کو سمجھنے۔ ان تینوں قبیلوں کو جکڑ لیا ہے میثاق مدینہ میں، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ۔ یہ دوسری بات ہے، بعد میں وہ ایک ایک کر کے اس سے غداری کے مرتکب ہوتے رہے، لیکن ظاہر بات ہے جب غداری بھی کرتے تھے تو رک رک کر، چھپ چھپ کر، کھلے عام ان کو یہ ہے، ظاہر بات ہے معاہدہ کیا ہوا ہے، جکڑے ہوئے اس میں، کھلے عام جو ہے اپنی ان سرگرمیوں کی انہیں ضرورت نہیں، در پردہ سازشیں کرتے رہے، مکے والوں کو ابھارا، کسی اور کے لیے کیا، اپنی امداد کا وعدہ کیا، پھر جو بھی خلاف ورزیاں ہوئی تو ایک ایک کر کے مدینے سے نکالے بھی گئے، بنو قینقاع، پھر بنو نذیر اور پھر بنو قریظہ، تینوں کے تینوں۔ بہرحال 6 مہینے حضور نے لیے ان 3 کاموں کے۔
7वें महीने से आपने छोटे छोटे दस्ते अब भेजने शुरू कर दिए मक्के की तरफ। चैलेंजिंग, अब ये अंदाज है चैलेंज का। अब ये एक्टिव रेजिस्टेंस, बातिल को चैलेंज देने का अंदाज। ये 8 मुहिमें हैं बद्र से पहले पहले। बदकिस्मती से सीरत की कुछ वो किताबें जो अंग्रेजी दौर में लिखी गई, उनमें इनको प्ले डाउन किया गया है, छुपाया गया है। यहां तक कि अल्लामा शिबली ने भी इनको छुपाया। उसकी वजह क्या है कि इससे साबित होता है कि हिजरत के बाद जंग का आगाज मोहम्मद की तरफ से हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरैश मक्का की तरफ से नहीं। और ये वो बात थी कि जो इस दौर में जबकि हमारे ऊपर ये तनकीद होती थी कि इस्लाम तो तलवार से फैला है और ये तो बुए खून आती है इस कौम के अफसानों से, ये तो खूनी लोग हैं, जुनूनी लोग हैं, ये तो आप दलील से बात नहीं करते, ताकत से बात करते। ये चूंकि मुसलसल प्रोपेगेंडा वेस्ट की तरफ से हो रहा था तो हमारा अंदाज हो गया था अपोलोजेटिक। नहीं 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 जनाब, हुजूर ने तो जंग जो की दिफाई की है, सिर्फ वो तो उन्होंने आगाज कर दिया था तो आपने दिफा किया। ये हालांकि 100% गलत है। उसकी वजह क्या है? हुजूर को अल्लाह ने भेजा था दीन को गालिब करने के लिए। आप मक्के से मदीने आकर वहां की जो नखलिस्तानों की ठंडी छांव में आराम करने तो नहीं आए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तो था अपनी उस जिद्दोजहद के अगले मरहले को, उसके ऑफेंसिव को लॉन्च करने के लिए एक बेस है जो अल्लाह ने अता किया है। आप तो ज्यादा से ज्यादा वो 6 महीने वेट कर सकते थे ताकि वहां अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर लें। इससे ज्यादा जो है आपके लिए मुमकिन ही नहीं था, लिहाजा आपने आगाज किया। सिलसिला आपकी जानिब से शुरू हुआ। 8 मुहिमें बद्र से पहले हैं जिनमें 4 में हुजूर खुद भी शरीक हुए, लिहाजा वो गज़वात कहलाएंगे, और 4 वो थे जिनमें हुजूर नहीं गए तो वो सराया कहलाते। अब इसकी तफसील में मैं नहीं जा सकता इस वक्त, लेकिन इन मुहिमों का मकसद क्या था एक लफ्ज़ पहले इस्तेमाल कर चुका हूं, कुरैश को चैलेंज करना। अब 2 लफ्ज़ और समझ लीजिए, इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑफ मक्का, क्योंकि उनका सारा जो मामला था माश का, वो जो तिजारती काफिले जाते थे, शिमाल की तरफ काफिला जाता था, शाम की तरफ वो बद्र से होकर गुजरता था। बद्र जाहिर बात है मक्के से 80 मील के फासले पर है और मदीने से और मक्के से 200 मील के फासले पर, लिहाजा ये जद में था मुसलमानों की। उधर जो काफिला जाता था यमन की तरफ, वो नखला से होकर गुजरता था, हालांकि वो तो मदीने से और भी ज्यादा दूर है, मक्के से भी ज्यादा दूर, मक्के से जुनूब मशरिक की तरफ जा रहे हैं। वहां भी आपने एक मुहिम भेज दी, नखला के अंदर भी मुहिम भेज दी। मकसद क्या था कि कुरैश को यह बता देना कि अब तुम्हारी लाइफ लाइन हमारे हाथ में है। इसको कहते हैं जदीद इस्लाम में इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑफ मक्का। नंबर 2, दूसरी इस्तिलाह पॉलिटिकल आइसोलेशन ऑफ कुरैश। हुजूर खुद जहां भी गए इन 4 मुहिमों के दौरान, तो वहां के जो इलाकाई कबाइल थे उनसे आपने मुआहदे कर लिए। या तो वो पहले एलाई थे कुरैश के, अब हो गए हुजूर के, या ये कि उन्होंने न्यूट्रलिटी का मामला किया कि हम ना आपका साथ देंगे कुरैश के खिलाफ, ना कुरैश की मदद करेंगे आपके खिलाफ। लेकिन दोनों का नतीजा क्या निकला? Zone of political influence of Quraysh was diminishing, and zone of political influence of Muhammad sallallahu alaihi wasallam was increasing. कुरान मजीद में मक्की सूरतें जो दरमियानी दौर की हैं उनमें यह आयत आपको मिलती है, नातिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा, हम जमीन को चारों तरफ से घेरते हुए ला रहे हैं मक्के की तरफ। मक्की दौर में वो क्या था कि उन कबाइल में भी इस्लाम फैलना शुरू हो गया था और गोया कि अब मक्के की तरफ इस्लाम जो है दूसरे कबाइल से पेशरफ्त कर रहा है। अब उसकी शक्ल क्या बनी है कि हुजूर ने जब इन कबाइल के साथ मुआहदे कर लिए तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है हुजूर का बढ़ता चला गया और कुरैश का घटता चला। इस पर तंग आमद बजंग आमद, कुरैश का वो 1000 का लश्कर निकला है। उसका जो एक्साइटिंग काजेज हो गए थे वो 2 हो गए, एक्साइटिंग काजेज फौरी। एक तो जो नखला में आपने ग्रुप भेजा था उसकी मुठभीड़ हो गई एक तजारती काफिले से जो कुरैश का था। एक मुशरिक मक्के वाला मुसलमानों के हाथों मारा गया, एक को उन्होंने असीर बनाया, ले आए और माले तजारत भी ले आए। अब शोर मच गया मक्के में कि मोहम्मद की यह जुर्रत कि उसके आदमियों ने हमारा आदमी मार दिया,
یہ پہلا قتل ہے جو ہجرت کے بعد ہوا. کفار کی طرف سے ہجرت کے بعد سے لے کے تا حال کوئی قتل نہیں ہوا. پہلا قتل ہوا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک. ثانیت جب حضور نے پیچھا کیا تھا قریش کے قافلے کا جو ابو سفیان لے کر جا رہا تھا یا جا رہے تھے کہنا چاہیے کیونکہ بعد میں ایمان لے آئے صحابی، اس وقت تک وہ کافر تھے، مشرک تھے. تو حضور نے پیچھا کیا تھا لیکن وہ نکل گئے تھے جلدی سے. اب وہ واپس آ رہا تھا قافلے کو لے کر، اسے اندیشہ ہوا. اب قافلہ جو ہے وہ تو لدا پھندا ہے، 1000 اونٹ ان کے اوپر مال تجارت لدا ہوا، سمجھیے کروڑوں کا سامان ہے. اس نے SOS کال بھیجی. 2 کام کیا ابو سفیان، نہایت اسٹیٹس مین، نہایت مدبر انسان تھے. ایک طرف قریش کو کال بھیج دی SOS کال کہ مجھے خطرہ ہے محمد سے اور ان کے آدمیوں سے کہ وہ حملہ کریں گے اور ہمیں لوٹ لیں گے، لہذا مدد بھیجو. دوسری طرف راستہ بدل دیا خود، بجائے بدر سے ہو کر گزرنے کے نیچے اسفل منکم جو آیا ہے سورہ انفال میں، وہ نیچے یعنی ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر گزرے. لیکن وہاں جو کال پہنچ گئی تھی ادھر سے ابو سفیان کی کال پہنچ گئی، ادھر سے وہ لوگ روتے پیٹتے ہوئے آگے، چیختے چلاتے ہوئے، کپڑے پھاڑتے ہوئے کہ محمد کے آدمیوں نے ہمارا ایک آدمی مار دیا. اس کے نتیجے میں قریش کے جو ہاکس تھے ان کا پلڑا بھاری ہو گیا ڈفس پر. یہ 2 اصطلاحات بھی جدید ہیں، ہر قوم میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی آج یہ صورت موجود ہے. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ خرچے بادہ باد گڑ جاؤ بھارت کے ساتھ. وہ ہاکس ہیں اس وقت. نتائج کیا ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی وہ تکلیف گوارا نہیں کرتے. جوش ہے، خروش ہے، ولولہ ہے. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو نہیں کہہ رہے کہ بھائی سوچو اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. آل آؤٹ وار بھارت اور پاکستان، کیا نتائج ہوں گے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ، لیکن یہ کہ خدا نہ خواستہ تو میں کہہ رہا ہوں، لوگوں کا تو کہنا یہ کہ خواستہ ہی خواستہ ہوگا لازماً یہ کہ وہ ایٹمک وار بن جائے گی. نہ خواستہ کا کیا سوال، وہ تو لازماً بنے گی ایٹمک وار. اور اس کے جو نتائج ہوں گے جتنے ہولناک ہوں گے، اور جس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر عالمی قوتیں ہمارے اوپر آ کر حملہ کریں گی اور ہماری ایٹمی صلاحیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گی. جیسے صدام حسین کی صلاحیت کو انہوں نے ختم کیا، اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوا دیا، اور ابھی اس پر بس نہیں. بہرحال کچھ لوگ ہوئے جو مشورہ دے رہے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھو، سوچو. تو یہ ڈوز کہلائیں گے، وہ ہاکس کہلائیں گے. قریش میں بھی دونوں طرح کے لوگ تھے. ہاکس میں ابو جہل تھا، عقبہ ابن ابی معیط تھا، اور بڑے بڑے لوگ تھے. وہ کہتے تھے چلو جی چل کر مدینے پہ حملہ کرو، ختم کرو محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو. دوسری طرف کچھ وہاں ڈس بھی تھے. عتبہ ابن ربیعہ ایک بزرگ شخصیت جو پہلا مقتول ہے بدر کے میدان میں، لیکن وہ بہت شریف النفس انسان. عتبہ ابن ربیعہ. حکیم ابن حزام، وہ تو شاید اندر کھاتے ایمان بھی لا چکے ہوں لیکن ظاہر نہیں کیا تھا انہوں نے. بہت شریف انسان. وہ کہتے تھے کہ بھائی نہیں، اب وہ بلا ہمارے سر سے ٹل گئی ہے. عتبہ ابن ربیعہ کا قول آپ کو سنا رہا ہوں کہ دیکھو وہ بلا ہمارے سر سے ٹل گئی، محمد ان کے ساتھ ہی چلے. اب تم محمد کو عرب کے حوالے کر دو. عرب سے مراد بقیہ عرب، اس لیے کہ محمد تو چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، انہوں نے اپنی دعوت پھیلانی ہے. تو جو رد عمل ہمارا ہے وہی ہوگا. سارے کے سارے عرب کے لوگ جو ہے بت پرست ہیں، مشرک ہیں. اگر ان سے کشمکش ہوئی محمد کی، تو اگر محمد ان پر غالب آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا کیا جائے گا؟ ہے تو قرشی نا، ہمارا اپنا بھائی ہے نا. گویا کہ قریش کی حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر. اور اگر بقیہ عرب نے محمد کو ختم کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہیں اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے رنگین نہیں کرنی پڑیں. آخر محمد کون ہے؟ بنی ہاشم میں سے. ابو بکر کون ہے؟ آخر تمہارے قبائل میں سے ہیں. عمر کون ہے؟ بنو عدی میں سے ہے. ابو بکر بنو تیم میں سے ہیں. آخر یہ لوگ کون ہیں؟ خود ابو سفیان کا، خود عتبہ ابن ربیعہ کا بیٹا ادھر ہے حذیفہ. یہ سارے جو ہیں آپس کے رشتے ہیں تمہارے. حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ تھے، بیٹا عبد الرحمان ادھر سے آیا تھا لڑنے کے لیے، اور اس نے کہا بھی تھا کہ ابا جان بدر میں ایک موقع پر آپ میری زد میں آ گئے تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا، رعایت کیا آپ کے ساتھ. جب حضرت ابو بکر نے جواب دیا تھا کہ بیٹے یہ تم نے اس لیے کیا کہ تم کفر کے لیے، باطل کے لیے لڑ رہے تھے، خدا کی قسم اگر تم کہیں میری زد میں آ جاتے میں کبھی نہ چھوڑوں.
تو اس نے یہ کہا عتبہ ابن ربیعہ نے کہ ہم اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے رنگیں، اس سے بہتر ہے عرب جو ہے باقی نپٹ لے کے ختم کر دیں گے، اور اگر ان کا پلہ باری ہو جائے تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ پورے جزیرہ نما عرب پر ہماری حکومت قریش کی ہوگی نا۔ لیکن جب یہ دو چیزیں آ گئیں تو اب یہ جو ڈفس تھے وہ بے بس، ہاکس جو ہے انہوں نے تیاری کی، تبل بجایا، 1000 کا لشکر تیار کر کے کیل کاٹے سے لیس چل پڑے۔ اس میں بھی ایک بات بتا دوں، جب عین بدر کے میدان میں پہنچ گئے، ادھر سے حضور بھی اپنی 313 کی نفری لے کر آ گئے، انہیں پیغام پہنچ گیا کہ ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل گیا، پہنچ گیا وہ تو بچ گیا، اس کے لیے کوئی اندیشہ نہیں رہا۔ حکیم ابن حزام آتے ہیں، عتبہ ابن ربیعہ وہی شریف النفس انسان، کہتے دیکھیے ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل گیا ہے، اب لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی حیثیت ایسی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو یہ خوریزی رک سکتے۔ دونوں مل کر آئے، ہوک جو ہوک اعظم تھا سب سے بڑا، ابو جہل اس کے پاس، جب عتبہ نے یہ بات پیش کی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ جو ہمارا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا محمد کے آدمیوں کے ہاتھوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دیت، اس کا خون بہا میں ادا کر دیتا ہوں، باقی یہ کہ ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل ہی گیا ہے، تو خام خواہ اس خوریزی سے جو ہے ایوائڈ کریں بابت۔ ابو جہل نے ایک تو بلایا اس کے بھائی کو جو مقتول تھا کہ تمہارا جو بدلہ ہے وہ تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے، اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور چیخ ماری، اور جو بھی عرب کا رواج تھا کہ مجھے تو قصاص چاہیے، بدلہ چاہیے، مجھے کوئی خون بہا نہیں چاہیے، اور پھر تانا دیا اس نے کہ عتبہ شاید تم پر بزدلی طاری ہو گئی کہ تمہارا اپنا بیٹا حذیفہ جو ہے وہ سامنے مقابلے۔ اب یہ بہت بڑا تانا تھا عرب کے لیے، شریف النفس اور شریف النسب جو ہے، اس نے کہا اچھا اب یہ کل معلوم ہوگا کہ کون بزدل ہے اور کون بہادر۔ چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے عتبہ میدان میں آیا، اپنے بھائی کو لے کر، شیبہ کو، اپنے بیٹے ولید کو، مبارزت ہوئی۔ ادھر سے 3 انصاری صحابے نکلے، پوچھا کون ہو تم لوگ؟ کہا انصار مدینہ میں سے۔ نہیں ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں اپنے لوگوں سے لڑنا ہے، برابر کے لوگ چاہیے۔ اس پر پھر حضرت حذیفہ نکلنے لگے اپنے باپ کے مقابلے، تو حضور نے روک دیا اشارہ کر، پھر حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ، یہ 3 افراد تھے، عبیدہ ابن حارث، اور پہلا قتل حضرت حمزہ کے ہاتھوں عتبہ، وہی جو جنگ روکنا چاہتا لیکن دانا برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ معلوم ہوتا ہے تم بزدلی دکھا رہے ہو، یہ بیٹا مقابلے میں آیا۔ بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ نے جو فتح عطا فرمائی اپنی نصرت خصوصی سے، اس کو یوم الفرقان قرار دیا گیا، یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد آخری مرحلے میں داخل ہو گئی، آرمڈ کانفلکٹ، مسلح تصادم، اور یہ 6 سال جاری رہا۔ وہ 12 سال دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ، تنظیم اور صبر محض، کیپ یور ہینڈز فولڈڈ، کفو ایدیکم، وہ مکے کے 12 برس۔ یہاں آ کر 1.5 برس لیا آپ نے، پہلے 6 مہینے انٹرنل کنسالیڈیشن آف ہز پوزیشن ایٹ مدینہ، اور پھر اس کے بعد تقریباً 1.5 سال۔ یہ تھے وہ جو آپ نے انیشیٹو لیا اور مہمات بھیجی، اور جو 8 مہمیں بھیجی، جن کے نتیجے میں پھر یہ آرم کانفلکٹ شروع ہوا، گویا کہ سانپ کو بل میں سے نکالا گیا۔ اور یہ میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں، مکہ حرم ہے، وہاں جا کر حملہ اور وہاں جا کر کچھ تو خون جو ہے وہ پسندیدہ شے نہیں تھی۔ قریش کو وہاں سے نکالنا ایسے ہی تھا جیسے کہ سانپ کو نکال کر باہر لے آیا جائے اور پھر اس کی گردن اچھلی۔ چنانچہ میدان بدر میں 70 قریش کے چوٹی کے سردار مارے گئے، کمر ٹوٹ کر لے۔ البتہ اس کے بعد ظاہر بات ہے جو میں نے کہا 6 سال کی جنگ، یہ ہے کنٹینیوس وار، یہ جن کو ہم جانتے ہیں یہ بیٹلز ہیں، بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد، بیٹل آف ٹرنچز، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب وغیرہ وغیرہ، غزوہ بنی المصطلق، غزوہ خیبر، غزوہ فلاں، یہ غزوات ہیں، جنگ مسلسل۔ لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری کی تھی، افراد کو تیار کیا تھا،
ان کا تزکیہ کیا تھا، ان کے اندر وہ ولولہ پیدا کر دیا تھا کہ ہر چے باد آباد جانے تک دینے کے تیار ہیں، نظم کا خوگر بنا دیا تھا. پھر ان کی للہیت اس درجے کو پہنچ چکی تھی کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ ساری تیاری کر کے آپ اس میدان میں آئے تھے. یہ آرم کانفلکٹ کا دور شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. یا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. سن 8 یا 9 میں یوں سمجھیے کہ یہ اندرون ملک عرب انقلاب کی تکمیل ہو. البتہ اس کے بعد کا ایک مرحلہ ہے، اور وہ سمجھ لیجئے کسی بھی سچے انقلاب کے لیے یہ آخری مرحلہ جو میں ابھی ذکر کروں گا یہ اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے. ٹرو ریولوشن، حقیقی انقلاب صرف وہ ہوتا ہے جو کسی جغرافیائی یا قومی یا ملک کی حدود کے اندر محدود نہیں رہتا. وہ پھیلتا ہے، ایکسپورٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ نظریے کی بنیاد پر ہوتا ہے. نظریہ جو ہے اسے کوئی پاسپورٹ درکار نہیں، کوئی ویزا درکار نہیں. وہ تو جیسے بادل ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ہوا ادھر سے ادھر جا رہے، نظریہ بھی جائے گا. مصائب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا ہی خوبصورت اور پیارا تحفہ دعا کی صورت میں ہمیں عطا کیا ہے، جس کو اختیار کر کے انسان اپنے اوپر نازل ہونے والی بہت سی مصیبتوں، خواہ نازل ہو چکی ہوں یا نازل ہونے والی ہوں، بہترین طریقے سے دفاع کر سکتا ہے. چنانچہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک دعا ہر صورت میں نفع دیتی ہے، اس مصیبت میں بھی جو نازل ہو چکی ہو اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی. لہٰذا اے اللہ کے بندو، دعا کا لازمی اہتمام کیا کرو. ایک اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ: حفاظت کرو، صدقہ و خیرات کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کرو اور دعا و آہذاری کے ذریعے مصائب و حوادث کی موجود کا دفاع کرو. حضرت علی کرم اللہ وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، ترجمہ: دعا ظاہری و باطنی دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے مومن کا اسلحہ ہے، دین کا ستون ہے اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے. ایک اور روایت میں ہے، ترجمہ: صبر اور دعا مومن کا بہترین اسلحہ ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر قسم کے ظاہری و باطنی شر و فتنہ سے بچنے کے لیے، ان سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے بہترین اور مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ اور اس کی حفاظت میں آ جائے، جہاں ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزمرہ کی زندگی میں صبح و شام کی کچھ ایسی مفید اور بہترین دعائیں بتائی ہیں جن کو اگر صبح شام اہتمام سے پڑھ لیا جائے تو بہت سے پیش آمد مسائل سے نکلا اور محفوظ رہا جا سکتا ہے. احادیث کی کتابوں میں ان مبارک دعاؤں کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. ذیل میں ان دعاؤں سے ماخوذ ایک مختصر انتخاب پیش کیا جا رہا ہے. اس کو صبح شام پابندی سے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس نے دن کی ابتدا اور اس کا اختتام خیر و بھلائی کے ساتھ کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں، مٹا دو میرے بندے کے وہ گناہ نہ لکھو جو اس نے دن بھر کیے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، ترجمہ: دو محافظ کرامن کاتبین فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور جب بندوں کے دن اور رات میں محفوظ کردہ اعمال لے کر پیش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اعمال نامہ کے شروع اور آخر میں خیر و بھلائی کو پاتے ہیں، میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں اور میں نے اپنے بندے کے نامہ اعمال سے شروع اور آخر کے درمیان میں پائے جانے والے جتنے گناہ ہیں وہ سب معاف کر دیے ہیں. حضرت بشر بن حارث فرماتے ہیں، ترجمہ: جب فرشتے بندے کا اعمال نامہ لے کر بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے نامہ اعمال کو دیکھو، اگر اس کے شروع اور آخر میں ذکر اللہ تعالیٰ کی یاد ہو اور درمیان میں جو کچھ کوتاہیاں ہوں وہ سب چھوڑ دو. صبح و شام کی مسنون دعائیں. ترجمہ: پاک ہے اللہ کی ذات جو عظمت والا ہے اور اس کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت صرف اللہ ہی جانب سے ہے. فائدہ: فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ 5 بڑی بیماریوں یعنی جنون، جذام، اندھا پن، برس اور فالج سے حفاظت فرماتے ہیں. نمبر 2. ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. فائدہ: جو شخص مغرب اور فجر کی نماز کے بعد رخ پھرنے اور پاؤں موڑنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے، اس کے لیے ہر کلمے کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں.
اور یہ کلمات اس کے لیے ہر ناپسندیدہ چیز اور شیطان مردود سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور شرک کے علاوہ کسی گناہ کی مجال نہیں ہوتی کہ اس کو ہلاک کر ڈالے۔ اور وہ کلمات پڑھنے والا لوگوں میں عمل کے اعتبار سے سب سے افضل ہوتا ہے، سوائے اس گناہ کے جو اس سے آگے بڑھ جائے، یعنی اس سے زیادہ یہ کلمات کہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھنے سے 7 عظیم فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، 100 نیکیاں، 100 گناہ معاف، 100 درجات بلند، ہر قسم کی آفت سے حفاظت، شیطان مردود سے حفاظت، سوائے شرک کے کوئی گناہ اس کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ وہ اس دن سب سے افضل عمل کرنے والا ہوگا، سوائے اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ پڑھے۔ نمبر 3، اللہم اجرنی من النار۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے آگ سے پناہ عطا فرما۔ فائدہ: فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ ان کلمات کا کہنے والا اس دن اگر مر جائے تو جہنم سے بری ہو جائے گا۔ پاک ہے اللہ کی ذات اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی خوشنودی کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات صفات کی سیاہی کے برابر۔ فائدہ: ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے صبح سویرے نماز کے لیے تشریف لے گئے اور وہ مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر سورج کے نکلنے اور روشنی ہو جانے کے بعد تشریف لائے تو دیکھا کہ میں ابھی تک مصلی پر بیٹھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ابھی تک اسی طرح بیٹھی ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے، اگر ان کا تمہارے آج کے تمام اذکار کے ساتھ مقابلے میں وزن کیا جائے تو وہ کلمات بھاری ہو گئے۔ نمبر 5، ترجمہ: اے اللہ تیرے نام سے ہی ہم نے صبح کی اور تیرے ہی نام سے ہم نے شام کی، تیرے ہی نام سے ہم جیتے ہیں اور تیرے ہی نام سے ہم مرتے ہیں، اور تیری ہی جانب ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ فائدہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ تیرے ہی نام سے ہم نے شام کی ہے اور تیرے ہی نام سے ہم نے صبح کی ہے، تیرے ہی نام سے ہم جیتے ہیں اور تیرے ہی نام سے ہم مرتے ہیں، اور تیرے ہی جانب ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ نمبر 6، ہم نے اور ساری سلطنت نے اللہ تعالیٰ کے لیے صبح کی اور اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے اس دن کی اور اس کے بعد آنے والے دنوں کی خیر و بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور میں اس دن اور اس کے بعد آنے والے دنوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں سستی، برے بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں جہنم کے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ فائدہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور شام کو اس طرح پڑھتے تھے، ہم نے اور ساری سلطنت نے اللہ کے لیے شام کی ہے اور اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے اس رات کی اور اس کے بعد کی خیر و بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور میں اس دن اور اس کے بعد کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور سستی اور بوڑھے بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں جہنم کے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 7، اے اللہ جو بھی نعمت میرے پاس یا تیری مخلوق میں سے کسی کے پاس بھی صبح کے وقت موجود ہے تو وہ صرف تنہا تیری ہی جانب سے ہے، ان میں تیرا کوئی شریک نہیں، بس تیرے لیے ہی ساری تعریف اور شکر ہے۔ فائدہ: جس نے مذکورہ کلمات صبح شام پڑھ لیے تو اس کی جانب سے اس دن اور اس رات کا شکر ادا ہو جائے گا۔ نمبر 8، ترجمہ: اے اللہ میں نے صبح کی، میں تجھے تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں اور تمام فرشتوں کو اور تیری تمام مخلوقات کو اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ ان کلمات کے پڑھنے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ پڑھنے والے کو اس دن کے تمام گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ ایک دفعہ مذکورہ کلمات کہنے پر چوتھائی جسم جہنم سے آزاد ہو جائے گا، اور 4 مرتبہ کہنے سے مکمل جسم آزاد ہو جائے گا۔ نمبر 9، ترجمہ: اے اللہ میں نے تیری جانب سے نعمت، عافیت اور پردہ پوشی کی حالت میں صبح کی، پس تو مجھ پر اپنی نعمت، عافیت اور پردہ پوشی کو دنیا و آخرت میں مکمل فرما۔ شام کو اصبحتو کی جگہ ہم صحیح تو لگا کر پڑھے۔ فائدہ: ان کلمات کو 3 مرتبہ